السلام علیکم۔ کل ہم نے یہاں تک سمجھا تھا کہ مشاہدہ حق کی جو بنیاد ہے وہ آبزرویشن آف ٹروتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشاہدہ حق ہے، ٹھیک ہے، مراقبے کی جو بیس ہے۔ تو مراقبہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے ہم صبح شام یا کسی مخصوص اوقات میں کر سکتے ہیں اور پھر اپنی پرانی زندگی میں کے معاملات جو ہے وہ دوبارہ سے اسی طرح ہم اپنی زندگی میں واپس پلٹ جائیں یا دوبارہ سے وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو مراقبہ میڈیٹیشن کا لفظ بہت مقبول ہے اور عام لوگ، حالانکہ خواص کی کثیر تعداد بھی اسے ایک عمل سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ عام لوگ حالانکہ خواص کی کثیر تعداد بھی اسے عمل سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ حقیقت خوب سمجھ لینے کی ہے کہ مراقبہ ایک کیفیت ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے جو نفس پہ طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی عمل نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے۔ یہ جان لینے کے بعد مراقبہ حق کی کیفیت مشاہدہ حق سے حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں مشاہدے کے بارے میں جاننا ہوگا پہلے کہ آبزرویشن آف ٹروتھ کیا ہے، پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ بہت عظیم اور وسیع علم ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں بہت آہستہ آہستہ اس کی جزیات میں جو جانا ہے یا اس میں غرق ہونا ہے، اور ایک ایک سفر کو، ایک ایک لفظ کو ہوش سے، پوری توجہ سے آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے، تب ہی آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ مراقبہ کیا چیز ہے۔ ایک بار مراقبہ کو ایک مختلف طریقے سے جو ہے سمجھنا ضروری ہے تاکہ تصور یا کنسیپٹ جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ تو مراقبہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے آپ کو کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ مراقبہ کیا نہیں جاتا، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مراقبہ صرف اور صرف آبزرویشن یا مشاہدہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا آبزرویشن آف ٹروتھ جو ہے یا مشاہدہ حق ہے جو اس سے یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کون ہیں، کیسے جی رہے ہیں، ہمیں خوف کیا ہے اور ہماری پریشانی انگزائٹی کیا ہے، ہمارے دکھ کیا ہیں، ہم اپنی ابدی خوشی، ایک ایسی خوشی جو ہمیشہ برقرار رہے، زندگی کی تمام تکلیف اور جو ہے جال کو گوارا کیسے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے دوسروں کے بارے میں کیسے کہتے جو خود ساختہ تصورات ہیں یا خود سے ہم امیج قائم کر لیتے ہیں پہلے سے اپنے علم کے اس سے معلومات کے ذریعے سے یا اس کی مدد سے ہم کسی کو بھی دیکھ کے اس کے بارے میں ایک امیج اپنا بنا لیتے ہیں پہلے سے، ٹھیک ہے۔ تو اسے خود ساختہ تصورات، امیجز قائم کرنا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی مدد سے ہم روزمرہ زندگی میں بروئے کار جو آتے ہیں یا لاتے ہیں اسے، جیسے بڑے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے عمل کو مشاہدہ حق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور مشاہدہ حق ہی سے جو ہے مراقبہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیٹیشن سٹیٹ جو ہے وہ آبزرویشن آف ٹروتھ سے ہی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میڈیٹیشن آف ٹروتھ مشاہدہ حق کے نام سے ظاہر ہے کہ ہمیں صرف سچ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سچ کا مشاہدہ بے پناہ طاقت کا عامل ہے۔ تو سچ کیا ہے؟ سچ ہمیشہ حقیقت کو کہا جاتا ہے اور حقیقت فیکٹ ہے۔ اس کے مد مقابل جو ہے وہ آئیڈیا ہے۔ آئیڈیا جو ہے وہ تھاٹ جو ہے وہ ایک خیال ہے یا خیال کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر شے کے بارے میں، ہر انسان کے بارے میں جو ہے وہ آئیڈیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ خود اپنے بارے میں بھی ہمارے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آئیڈیاز کبھی سچ نہیں ہوتے۔ ہر شے کو ایک جو ہے شے کا ایک سچ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سچ ہوتا ہے۔ تو آئیڈیاز کبھی سچ نہیں ہوتے، ہر انسان کا بھی ایک سچ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس سچ کا ہر شے میں مشاہدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ سچ فیکٹ کو کسی صورت کوئی رد یا ریجیکٹ نہیں کر سکتا، جبکہ آئیڈیا کو ہر جانب سے رد کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین پر آکسیجن موجود ہے، اس سیارے پر اسی لیے جو ہے وہ زندگی ممکن ہے۔ یہ ایک سچ ہے، فیکٹ ہے، اسے رد نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اسے اگر کوئی رد کر سکتا ہے تو بتائیے۔ تو کسی اور سیارے پر بھی آکسیجن ہو سکتی ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے۔ جیسے ابھی سائنٹسٹ پتہ کر رہے ہیں کہ چاند میں آکسیجن ہے یا نہیں ہے، یا کسی اور سیارے میں آکسیجن ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آئیڈیا ہے، اسے ریجیکشن کا سامنا کرنا ہوگا، اسے رد کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سچ کے متعلق دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ سچ کو مکمل طور پر نہ تو کبھی بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے لکھا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سچ جیسے ہی زبان سے ادا ہوتا ہے نا،
لفظ کا محتاج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور لفظ کبھی بھی جو ہے سچ کی ترجمانی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی سچ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اس کی حالت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مکمل نہیں رہتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص گلاب کے پھول کی خوشبو کو سونگھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی روح جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اسمیل کر کے دیکھیں آپ کے پاس اگر گلاب کا پھول ہے یا اسے لے کے آپ سونگھیں تو اس سے جو ہے آپ کی روح کو سکون ملے گا، ٹھیک ہے۔ وہ شخص اپنے ساتھ موجود کسی دوسرے انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، وہ اپنی فیلنگز کسی کو بتانا چاہے کہ میں نے پھول سونگھنے کے بعد جو فیلنگز میرے اندر پیدا ہوئی ہیں وہ کیسی ہیں، وہ اگر کسی کو بتانا چاہے تو اس کے پاس خواہ کتنے ہی جامع الفاظ ہوں، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی اپنی اس کیفیت کو دوسرے تک منتقل نہیں کر سکتا جو اسے محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر 100 آدمی ایک گلاب کی خوشبو سونگھیں اور اپنی کیفیات کو بیان کریں تو صاف نظر آئے گا کہ ہر ایک کا بیان جو ہے وہ مختلف ہے، چینج ہے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم ساری زندگی دوسروں تک جو ہے وہ اپنے جذبات پہنچانے کے لیے کوشش کرتے تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر آخر جو ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی جیسے ہم چاہتے تھے، یا جیسے ہم چاہ رہے ہیں اسے سمجھانا، اس کو اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہا، وہ اسے اپنے طریقے سے سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سچ کبھی بھی مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جتنا بھی ادھورا بیان کیا جاتا ہے اس کے معنی جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سننے والا جو ہے بات کی تشریح کو انٹرپریشن کر رہا ہوتا ہے اپنے سوچ اور سمجھ کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے پاس علم ہے یا جو اس کے ذہن میں علم ہے یا جو اس کی تھاٹس ہیں وہ اس کے مطابق آپ کی بات کی تشریح کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو آپ کی بات یا سچ کی سمجھ آ نہیں رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ ایک جملہ جیسے ہی بولا جاتا ہے وہ دوسرے کی سماعت میں پہنچتے ہی اپنی کیفیت تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور بات لکھنا کرنا تو مجبوری ہے، اس سے آگے کوئی میڈیم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، مگر یہ خوب سمجھ لینا چاہیے سچ کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ اس کا مشاہدہ، ٹھیک ہے۔ As you speak truth you almost destroy it, and as someone else listen your statement of truth, he destroys it completely by interpreting it through his own mind، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو کہ انسان دوسرا جو ہوتا ہے وہ اپنے ذہن کے لحاظ سے یا جو اپنے علم کے لحاظ سے اس کی تشریح کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ مشاہدہ کے آغاز سے پہلے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان یہ جان لے اور مان لے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تو مشاہدہ حق کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز جو عمل یہ بھی ہے کہ آپ اس چیز کو مان لیں کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کا علم ہے، جو خود ساختہ علم ہے یا جو کچھ کچرا بھرا ہوا ہے آپ نے ذہن میں، یا جو وہ چیزیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں بچپن سے اب تک، وہ ساری چیزیں آپ کو اپنے مائنڈ سے اریزڈ کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے، ڈیلیٹ کرنی ہوں گی، اور ان کی جو رکھنے والی ہیں ان کی ایک ترتیب بنانی ہوگی اپنے مائنڈ میں، ٹھیک ہے، تب آپ کو سمجھ آئے گی مشاہدہ حق کی۔ تو بات یہی ہے کہ جب تک ذاتی علم کی جان نہ چھوڑ دی جائے تب تک وہ مراد کو پہنچا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ پہنچنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے، سچ کی جو حقیقت ہے اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ جب تک انسان آئی ڈونٹ نو کی حالت پر نہیں آتا وہ مزید کچھ نہیں جانتا۔ ذاتی علم مشاہدے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا خود کا علم ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے مشاہدے کو سمجھنے کے لیے یا مراقبہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص راستے میں جا رہا ہے اور ارد گرد کے ماحول کے بارے میں جاننے کا خیال رکھتا ہے تو وہ اب اندھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذاتی علم کی مداخلت انٹرفیرنس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ جب کوئی انسان آپ
کے سامنے آتا ہے تو آپ کا کیا مشاہدہ ہوتا ہے؟ سامنے والے انسان کا ایک تصور آپ کے ذہن میں پہلے سے تخلیق ہے، آپ اسی امیج سے انسان کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے اسی علم کے لحاظ سے آپ کا بیہیویئر بھی ہے، برتاؤ بھی ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ اس سے کیسا ہے وہ بھی آپ کے اس خود ساختہ علم کی بنیاد پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیوی کا الگ امیج ہے، باپ کا الگ ہے اور ماں کا الگ ہے، اور اپنے کبھی ذاتی علم سے تخلیق کیسے ہوئے ہیں امیج کے بغیر؟ کسی انسان کو براہ راست یا ڈائریکٹ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ یا ایسے آسان آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو ذاتی علم ہے اس کے بغیر آپ کسی انسان کو دیکھ سکتے ہیں، یا آپ نے کبھی دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ تو اس طرح نظر آنے والا ہر منظر، ہر شے انسان کا عکس ہمارے ذہن میں ذاتی علم یا پرسنل علم کے طور پہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ وہی ذاتی علم سے بنا امیج ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے ذہن میں بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے بارے میں بھی، وہ کسی منظر کا ہو، کسی چیز کا ہو یا کسی انسان کا ہو، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے اندر ذاتی علم ہے اس کی جو پرسنل انفارمیشن ہے اس کے طور پہ موجود جو ہے وہ ذاتی علم سے جو امیج بنتا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مشاہدہ جو ہے وہ اندرونی بھی ہے اور بیرونی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر شے کو اس کے امیج کے بغیر دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ جو ذاتی علم سے امیج بنتا ہے اس کے بغیر آپ نے اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے انسان کسی شے کو یہ سمجھ کر دیکھتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں سب جانتا ہے تو اس سے جو اس کی حقیقت ہے وہ اوجھل ہو جاتی ہے یا چھپ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی انتہائی خوبصورت منظر پر آپ کی سب سے پہلے نظر پڑتے ہی آپ کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کہیں جا رہے ہیں یا کہیں پکنک پہ جا رہے ہیں، کہیں آؤٹنگ پہ جاتے ہیں یا پہاڑی کسی علاقے میں جاتے ہیں، مری ہے یہاں پہ، مری جائیں، کشمیر جاتے ہیں، ایسے خوبصورت مناظر ہیں، سوات کلام، ایسا کوئی قدرت کا خوبصورت منظر آپ کی نظر کے سامنے جب آتا ہے اچانک سے، تو آپ ان فیلنگز کو دوبارہ اپنے اندر ایک دفعہ لانے کی کوشش کریں اور محسوس کریں کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بے پناہ خوبصورتی، کوئی بھی حسین منظر جو ہے پہلے لمحے آپ کو جو ہے محوت کر کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو سوچ ہے وہ رک جاتی ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے؟ اور جب سوچ رک جاتی ہے تو اس لمحے صرف جو ہے وہ محبت باقی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف جذبہ یا کمپیشن رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ان شروعاتی لمحات کے بعد ذہن پہلے جھٹکے سے ہی سنبھل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ذاتی علم کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پہاڑ ہے اور پہاڑ پتھر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر برف پڑی ہے، میں جانتا ہوں برف کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب تو آپ کو یہاں تک جو چیز سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں وہ یہی کر رہا ہوں کہ ذاتی علم کو آپ نے بالکل ایک کھڈے لائن پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مطلب خوبصورت منظر آپ کو نظر آتا ہے، آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم آپ کا ذاتی علم مداخلت نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ کی سوچ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، وہاں پہ پاز ہو گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی امیج، کوئی چیز آپ کے سامنے یا کوئی خیال آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا۔ اس ٹائم صرف اور صرف جو ہے آپ کی توجہ اس منظر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ منظر جو ہوتا ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور خوبصورتی کے بعد جو باقی چیز رہ جاتی ہے وہ صرف اور صرف محبت باقی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کمپیشن باقی رہ جاتا ہے، تو مشاہدہ پھر شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تب مشاہدہ شروع ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، جن کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھایا بھی ہے پہلے، ایک ایک چیز کر کے اور ایک ایک الگ الگ کر کے، ٹھیک ہے؟ اور ان چیزوں کو، اس سوچ کو، اس ذاتی علم کو سائیڈ پہ کریں گے اور تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل منظر کیا ہے، یا قدرت آپ کے سامنے راز تب کھولے گی کہ وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کا ذاتی علم انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ تو
اب جو ہے وہ سوچ کا تجزیہ جو شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے ہی سوچ حرکت کرتی ہے، قدرت خود کو جو ہے وہ نقاب میں چھپا لیتی ہے، ٹھیک ہے. وہ حسن ازل آنکھ سے اوجھل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر انسان اس اولین لمحے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کئی بار جو ہے اس منظر کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور بار بار جاتا ہے، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ پھر آپ کا ذاتی علم اور ذاتی حرکت، ذہن کی جو حرکت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اس کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، کسی شے کا علم نہیں ہے اسے. ایسے قدرت اپنے آپ کو جو ہے وہ خود کھول لیتی ہے، ریویل کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، اپنا آپ اس پر عیاں کرتی ہے. تو یہی جو ہے وہ راز زندگی ہے، ٹھیک ہے. جب زندگی کو اپنے علم کے جو ذاتی علم ہے آپ کا، اس سے ہٹ کے دیکھیں گے، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ زندگی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ان ساری چیزوں کو، ذاتی علم کو اور ذاتی خیالات کو، فضولیات جو چیزیں آپ کے مائنڈ میں علم ہے فضول قسم کا، اس کو سائڈ پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنا ذہن اور توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف مرکوز اس پہ کرنی ہے، اس پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، پھر سمجھ آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے. تو اصل زندگی پھر آپ کو سمجھ آتی ہے. جیسے گلاب کا ایک پھول لے کر خاموشی سے آپ کسی پارک میں بیٹھ جائیں، اسے دیکھیں، آبزرو کریں. جو آپ کے ہاتھ میں گلاب کا پھول ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ٹھیک ہے. تو اسے جلد سے یا اپنی اسکن سے محسوس کریں، چھوئیں. آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. یہ وہ گلاب نہیں ہے جس کو آپ جانتے ہیں. یہ گلاب جو ہے نئی اور شاندار تخلیق ہے، ٹھیک ہے. آپ اللہ کی زبردست ٹیکنالوجی سے وجود میں آئی وہ شاندار شے ہوتی ہے، وہ جو ذاتی علم کی جو ہے پیج سے ماورا ہے، ٹھیک ہے، بیانڈ نوئنگ ہے، ٹھیک ہے. مطلب اس میں آپ کی ذاتی علم کی کوئی مداخلت نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں اس ذات عظیم نے کس قدر خوبصورت تخلیق تھما دی ہے، ٹھیک ہے. اس گلاب کی ایک پتی کا مشاہدہ کریں، تمام ممکنات جزیات یا آل پاسبل ڈیٹیلز کا مشاہدہ کریں، ٹھیک ہے. کس قدر حسین و جمال والی تخلیق ہے، ٹھیک ہے. بغیر کسی علم کے اسے دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ گلاب کا پھول نہیں ہے. ہاں آپ کو علم ہے اسے گلاب کہتے ہیں، مگر یہ علم اس وقت کہاں سے بیچ میں آ رہا ہے؟ یہ مداخلت یا انٹرفیرنس ہو رہی ہے. نہایت غور سے مشاہدہ کریں. یہ گلاب آپ سے جڑا ہوا ہے. شاہد اور مشہود دونوں ہی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے. دیکھتے رہیں، خود سے پوچھیں یہ کیا ہے. کیا آپ واقعی جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بس اللہ جانتا ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. مشاہدہ کریں، آبزرو کریں. آپ کا کام جو ہے صرف اور صرف وٹنس ہونا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس وقت بس گواہ رہیں، عالم نہ بنیں، جاننے والے نہ بنیں. خود کو یہ نہ بتائیں کہ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. چپ چاپ اور ہوشیاری کی آنکھ سے اسے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی حسیات ہیں، جو سینسز ہیں، اس گلاب کے پھول سے ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے اور ذہن نفس کو بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاتھ اسے چھو رہے ہیں، انالائز کر رہے ہیں. ناک اسے سونگھ رہی ہے اور خوشبو کے ایک ایک ذرے یا پارٹیکل کی انفارمیشن جو ہے اندر پہنچا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو انتظار کریں، کچھ دیر میں ذہن کی حرکت مدھم ہونے لگے گی، ٹھیک ہے. ذہن کچھ لمحات میں گلاب کے پھول کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوگا، ٹھیک ہے. آپ اس کے پاس کچھ کہنے یا مداخلت کرنے کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اپنے اندر اور باہر مشاہدہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے. گلاب کے پھول سے جڑی کسی ماضی یا مستقبل کی کسی سوچ کو حرکت نہ دیں، ٹھیک ہے. اسٹیئر نہ کریں. اور یاد رکھیں، آپ ارتکاز نہیں کر رہے، کنسنٹریٹ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. آپ اپنی پوری توجہ فل اٹینشن سے گلاب کے پھول کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسے اٹینڈ کر رہے ہیں.
بس ان لمحات میں جو ہے راز کھلنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ گلاب کا پھول کیا ہے، در حقیقت کیا ہے، آپ پر خود بخود علم کا نزول ہونے لگے گا۔ پہلے جو ہے وہ حیرت پیدا ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر محبت کا عظیم چشمہ ابل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پھول سے جڑ جائیں گے، کنیکٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر خوب نظر آئے گا اور خوب سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے، کہ کیا دیکھا جا رہا ہے۔ یہ صرف گلاب کا ایک پھول ہے، مشاہدہ حق کی جو پاک نظر جدھر کا رخ کر لیتی ہے نا، تو اس سے نقاب ہٹنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ علم حاصل ہونے لگتا ہے، اور عظیم علم، گریٹسٹ ٹروتھ ہے، وہ سچا علم ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس سے یا اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عقل سے ماورا دنیا ہے جو صرف حیرت اور محبت کی آنکھ سے دکھائی دیتی ہے۔ مشاہدہ کے لیے توجہ درکار ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ بروئے کار آتی توجہ، جس میں خیال کی کوئی جھلک نہیں ہے۔ یہ توجہ کی طاقت ہے، پاور آف اٹینشن ہے۔ یہ عظیم ترین طاقت ہے جو انسان کو عطا ہوتی ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں پھر۔ توجہ غفلت اٹینشن کا توڑ ہے۔ غافل سونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جاگتے ہوئے خواب دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈریمنگ سٹیٹ میں سونے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انرجی کے بارے میں جب میں نے پہلے بیان کیا ہے، یا جو آپ کو پیچھے بتایا گیا ہے انرجی کے حوالے سے، کہ جو انسان ہر وقت سوچوں میں ڈوبا رہتا ہے بہت ہی تھوڑی انرجی کا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان جو ہے وہ سارا دن آپ کو سوچوں میں گم رکھتا ہے، اور آپ کی انرجی کو اس کا مقصد صرف اور صرف انسان کو جو ہے وہ تھکا دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہر لمحہ سوچوں کے وار ذہن میں کرتا رہتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ سوچ چونکہ مادہ ہے، میٹر ہے، اس لیے سوچنے والا مادہ پرست ہے، میٹیریلسٹک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائم سپیس کے باب اگر آپ نے پوری توجہ سے پیچھے سمجھا ہے تو پھر یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وقت صرف میٹر یا مادہ پر گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر مادی شے پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس لینے جواب میں کبھی کوئی وقت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے وقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ خواب کوئی وجود نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ وقت کا جو تعلق ہمیشہ کسی چیز یا کسی شے یا کسی میٹیریل سے ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کسی چیز پر گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریلیٹیو ہوتا ہے۔ وقت جو ہے وہ تغیر ہے، چینج ہے۔ پوری کائنات میں صرف اللہ کی ذات جو ہے ہمیشہ ثبات میں ہے، ٹھیک ہے، کانسٹنٹ میں ہے، باقی سب تغیر پذیر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ایسے بھی سمجھتے ہیں کہ ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہوئے شخص ہر وقت طویل ہو، اگر کوئی انسان ٹرین کے انتظار میں اسٹیشن پر بیٹھا ہو تو وقت جو ہے اس پر طویل ہو کے گزرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تعلق انتظار سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بالکل برعکس یا اپوزٹ دوسرا انسان جو ہے وہ ٹرین پر اپنی محبوبہ کو سفر پر رخصت کرنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ریلوے اسٹیشن پر وقت اسی دوسرے انسان پر وقت جو ہے وہ انتہائی اختصار یعنی جو ہے آہستگی سے گزر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ جدائی سے ہے۔ ٹرین کے انتظار میں بیٹھا ہوا شخص اس انتظار میں ہے کہ کب ٹرین آئے اور اس کے سفر کا آغاز اور وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے، پٹری پر نظر ڈالتا ہے کہ کب ٹرین نظر آئے گی اور اسے اطمینان نصیب ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہیں موجود جو ہے دوسرا انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ کبھی اسٹیشن پہ ٹرین نہ آئے،
ٹھیک ہے، اور میں اپنی محبوبہ کے ساتھ ایسے ہی باتیں کرتا رہوں، وہ بار بار اس خوف سے گھڑی دیکھتا ہے کہ کہیں ٹرین نہ آ جائے پٹری کو، اس امید سے دیکھتا ہے کہ کہیں ٹرین نظر نہ آئے۔ ایسا ہونے سے جو ہے وہ ڈھارس ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی جگہ پر آپ دیکھیں کہ ایک ہی جگہ پر دو مختلف انسانوں پر وقت جو ہے وہ الگ الگ رفتار سے گزر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پوری دنیا کے انسانوں پر وقت جو ہے الگ الگ رفتار سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے سائیکولوجیکل ٹائم کہتے ہیں، جس کا ذکر میں جو ہے زمان و مکان یا ٹائم اینڈ اسپیس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ تو آگے انشاءاللہ پھر مراقبہ کے بارے میں دوسرے سے اگلے حصے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مراقبہ کی جو حقیقت ہے وہ بتانے کی کوشش میں آپ کو کر رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔